دنیا کی مال و دولت جو ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے یہ چند روزے کا ہے، اس میں چند روزے کا نفع ہے۔ اس مال کی محبت میں لگ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا اور آخرت کو فراموش کر دینا، آخرت کی فکر نہ کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ چند روزہ ہے، اس میں چند دنوں کا نفع ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا، اس کے قصے میں یہ بتایا گیا، اس کے واقعے میں یہ بتایا گیا کہ اس نے مال و دولت حاصل کرنے کے بعد، اپنے مال و دولت حاصل کرنے کے بعد اس نصیحت کو بھلا دیا اور مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر اس زمین پر اکڑ کر چلنے لگا، اترا کر چلنے لگا، تکبر گھمنڈ کرنے لگا، ناشکری کرنے لگا اور جو مالی حقوق تھے اس کے ذمے اس کی ادائیگی کا انکار کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کے خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر اکڑتا تھا، تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا، دوسرے کو ذلیل کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش کر دیا جو لوگوں کے لیے نصیحت عبرت بن کر رہ گئی کہ اس کو زمین کے اندر اس کے خزانے سمیت دھسا دیا گیا۔ اس لیے بزرگوں، مال و دولت پر نہ اکڑنا، مال و دولت پر تکبر نہ کرنا، مال و دولت پر نہ اکڑنا، مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرنا، یہ چند روزہ ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اکڑے نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو نیچا نہ دکھائے کہ میرے پاس بلڈنگ ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، ناجائز ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، خوشی کا اظہار کرنا ناجائز نہیں ہے، خوشی کیجئے، لیکن اس خوشی میں تکبر کرنا، اکڑنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، ذلیل کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے قارون کا قصہ دیکھا، سنا کہ قارون کا کیا حال ہوا۔ بہت لالچی انسان تھا قارون۔ قارون فرعون کے زمانے کا آدمی تھا۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ قارون لالچی حریص ہے تو چند روپیے، چند دولت دے کر کے اس کو اپنی طرف کر لیا، اور جو لوگ قارون کے ساتھ تھے 250-300 لوگ، وہ بھی فرعون کے پاس آ گئے، اور قارون کو فرعون نے بنی اسرائیل پر نگراں بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ اب جب اس کو نگراں بنا دیا تو قارون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بہت کرتا تھا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، لیکن یہ اس کا ظلم کرنا، پریشان کرنا، اس کی حکومت، اس کا دبدبہ اسی وقت تک تھا جب تک فرعون زندہ تھا۔ جب فرعون مر گیا، جب فرعون چلا گیا تو اس کا دبدبہ، اس کا ظلم و ستم ہلکا پڑ گیا، ختم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں باغ ڈور آ گئی، بنی اسرائیل کی قیادت اور سیادت موسیٰ علیہ السلام کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قارون کو حسد ہو گئی، اور حسد کے نتیجے میں قارون نے ایک ذہن میں یہ سازش کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگایا جائے، الزام لگایا جائے، اور اس کو قوم کے سامنے بدنام کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں کو قارون نے حکم دیا کہ ایک فاحشہ عورت کو بلایا جائے۔ چنانچہ اس فاحشہ عورت کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں اتنا مال و دولت دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا۔ چنانچہ اس عورت کو مال و دولت دے کر اسے آمادہ کیا گیا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں چوری کرنے کی سزا کیا ہے، ان کو بتا رہے ہیں اپنی قوم کو زنا کرنے کی سزا کیا ہے، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں
کہ تہمت لگانے کا الزام کیا ہے، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ ظلم کرنے کی سزا کیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت قارون مجلس سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر موسیٰ نے یہ غلطی کی ہو، یہ جرم کی ہو، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میرا جرم ثابت ہو جائے، میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو جو سزا دو گے میں مجھے قبول ہے۔ چنانچہ اس عورت کو بلاتے ہیں، وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط تعلق کیے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت کا پہلے ہی غلط تعلق کی بنا پر ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور لوگ کہنے لگے، اس عورت کو قسم دینے لگے کہ اللہ کا خوف دلانے لگے کہ اللہ کی قسم کھا کر بول، اللہ کا ڈر رکھ کر کے بول، کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، اصل ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ عورت بتاتی ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، وہ خوف اور ڈر میں آ کر کہتی ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ قارون نے مجھے دولت دے کر مجھے آمادہ کیا تھا کہ ہم آپ پر الزام لگائیں، آپ پر تہمت لگائیں۔ قارون نے دولت دیا تھا، اس لیے میں الزام لگا دیا ہوں۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، اسی وقت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں، دہاڑتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں اے اللہ جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے اس کی سزا کیا ہو۔ اللہ حکم دیتے ہیں موسیٰ اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، سجدے سے اٹھاؤ، اور زمین کو جو حکم دو گے زمین وہ حکم بجا لائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین اس کو دھسا دے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام جب حکم دیتے ہیں تو قارون کو زمین دھسانا شروع کر دیتی ہے اور دھستا چلا جاتا ہے قارون۔ اس نے حسد میں آ کر یہ کام کیا کہ میری حکومت چلی گئی، میری سلطنت چھن گئی، تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھا کر زمین کو حکم دیا، زمین اس کو نگلتی چلی گئی، اس کو دھساتی چلی گئی۔ ان کے واقعے سے، قصے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ دوسروں کے دھن دولت کو دیکھ کر کے، مال کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، میرے بزرگوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تمنا، یہ آرزو فاسد ہے آپ کا۔ یہ چند روزے کی زندگی ہے، اس میں کیا تمنا کرنا، یہ چند روزہ ہے، اس میں کیا آرزو کرنا۔ اصل آرزو تو آخرت کی کرنی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جہاں عیش و آرام ہے، جہاں نعمتیں ہیں، جہاں جنت کے باغات ہیں، جہاں پاک شراب ہے، جہاں خوشبو ہے، جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، وہاں کی تمنا اصل تمنا ہے۔ یہ دنیا جو گندگی ہے، ایک کوڑے کی مانند ہے، مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی تمنا کیا کرنا ہے۔ تو کہا کہ یہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا